فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تفسیر کوثر کی جلد نمبر 7 کی تفسیر لے کر، اور اس سلسلے کی اب تک آپ کی خدمت میں 5 ریکارڈنگز پیش کی جا چکی ہیں، اور اس سلسلے کی آج 6ٹھی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ کی ان آیات اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ یقیناً بڑا باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی پوائنٹ سے مراد پہلا حصہ آیت کا جس کو واضح کر رہے ہیں مفسر۔ اس حصے میں وَاذْكُرْنَ تذکر سے ہے، یعنی ان آیات کو یاد رکھو اور غفلت اور عدم توجہ کا شکار نہ ہو۔ چونکہ ان آیات کو خود تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، تم مقام وحی کے قریب ہو، دوسرے لوگوں تک یہ آیات بعد میں پہنچتی ہیں، اسی لیے ان کی ذمہ داری سنگین اور ان کے لیے گناہ و ثواب بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ من آیات اللہ والحکمہ، یہاں آیات اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ میرے نزدیک قرآن آیات ہیں اور سنت نبوی حکمت ہے۔ اگرچہ آیات بھی حکمت ہیں، تاہم جب ان دونوں کا ذکر یکجا ہو جائے تو معنی مختلف ہونے چاہیے۔ قرآن کو بھی حکمت کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39 میں پروردگار عالم نے فرمایا، یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اس آیت کا تیسرا حصہ آگے پیش کرتے ہیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ نہایت باریک بین، ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کا جاننے والا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، راست گو مرد اور راست گو عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتن عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عفت کے محافظ مرد اور عفت کی محافظہ عورتیں، نیز اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یہاں پہ مفسر اس آیت کا شان نزول لکھتے ہیں، مجمع البیان میں آیا ہے، اسماء بنت امیس جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج رسول سے پوچھا، کیا ہمارے بارے میں کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتیں نامراد گھاٹے میں ہیں؟
فرمایا کس چیز میں؟ عرض کیا چونکہ عورتوں کا کوئی ذکر خیر نہیں ہوتا جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آگے اس کی تفسیر پیش کرتی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین کے بارے میں لکھتے ہیں، ایمان اور عمل صالح پر اجر و ثواب ملنے میں مرد و زن میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ مزید آگے انہوں نے مینشن کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195، جس کا ترجمہ ہے، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ مزید وضاحت پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب ایمان و اسلام ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوں تو اس صورت میں اسلام ظاہراً تسلیم ہونے کا نام ہے اور ایمان قلبی اعتبار سے یقین حاصل ہونے کا نام ہے، لیکن جب یہ دونوں جدا استعمال ہوں گے تو اس صورت میں بھی اسلام سے مراد وہ تسلیم و رضا ہوگا جس میں ایمان ہو، یعنی قلبی یقین ہو۔ اس آیت کے آخر میں چونکہ فرمایا ہے ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے، مہیا کر رکھا ہے، لہٰذا مسلمات کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہوگا۔ اس سے ہم یہ سمجھنے میں حق بچانے ہوں گے کہ یہاں قرآن کے دیگر متعدد مقامات کی طرح اس اسلام کا ذکر ہے جس میں ایمان بھی موجود ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں اسلام اور ایمان کے درمیان مفہوماً فرق ہے، مصداقاً نہیں۔ دوسرا حصہ آیت کا جس کی وضاحت پیش کرتے ہیں مفسر، وہ ہے والقانتین والقانتات، یعنی قنوت اس اطاعت کو کہتے ہیں جس میں خضوع اور خشوع ہے۔ تیسرا آیت کا تیسرا حصہ پیش کرتے ہیں والصادقین والصادقات، حقیقت میں صادق وہ ہے جس کا عمل اس کے ایمان کے منافی نہ ہو، وہ اپنے عمل سے دعوی ایمان سچا ثابت کرتے ہیں۔ چوتھا حصہ والصابرین والصابرات، دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان میں صبر کا مظاہرہ کریں، صبر علی الطاعت و صبر علی المعصیہ، یہ الکافی میں جو ہے 91 پیج پر موجود ہے، یعنی اطاعت رب کی تلخی اختیار اور معصیت کی شیرینی سے پرہیز کر کے صبر سے کام لینے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا ہوگا۔ پانچواں نقطہ اس آیت کا پیش کرتے ہیں والخاشعین والخاشعات، اس سے کیا مراد ہے؟ خشوع قلبی اور باطنی فروتنی کو کہتے ہیں، جیسا کہ خضوع اعضاء اور جوارح کی ظاہری فروتنی کو کہتے ہیں، تکبر، غرور، نخوت اور خودبینی سے دور پوری فروتنی اور جھکنے کی صورت میں اجر عظیم کا مزدہ سنا جا رہا ہے۔ مزید چھٹا نقطہ اس آیت کا پیش کرتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات، یعنی صدقہ دینے سے مراد ہر قسم کا مالی انفاق ہے جس میں واجب زکوٰۃ، مستحب انفاق دونوں شامل ہیں۔ غریب پروری اسلامی تعلیمات کے متن میں شامل ہے۔ اس آیت کا ساتواں نقطہ والصائمین والصائمات، اس میں واجب اور مستحب روزے دونوں شامل ہیں۔ آٹھواں نقطہ والحافظین فروجہم، عفت اور پاک دامنی کو اپنا شعار بنانے والے ہوں گے۔ نواں حصہ والذاکرین اللہ کثیرا، ذکر خدا کے ساتھ کثیرا کا وصف اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ ذکر خدا انسان کے کسی عمل کے ساتھ متصادم نہیں ہے، ہر عمل میں ذکر خدا ہو سکتا ہے۔ 10واں نقطہ لکھتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، مذکورہ اوصاف کے مالک مرد اور عورت کے لیے بلا امتیاز اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم تیار ہے۔ وہ اجر کتنا عظیم ہوگا جسے اللہ عظیم کہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے
پہلا نقطہ یعنی آیت کا پہلا ٹکڑا، وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، ایمان باللہ و بالرسول کا مطلب یہی ہے کہ امر و نہی کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے اور مومن اسے صدق دل سے تسلیم کرے۔ یہ بات معقول نہیں کہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کو اپنا فیصلہ صادر کرنے کا اختیار ہو، خواہ وہ مومن یا مومنہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف فتویٰ دینے کو اجتہادی اختلاف قرار دینا، یہ کہنا رسول بھی ایک مجتہد ہے، نیز نص صریح کے مقابلے میں اجتہاد کرنا اس آیت کی روح سے ضلال مبین ہے۔ دوسرا حصہ اس آیت کا پیش کرتے ہیں، اذا قضى اللہ، جب اللہ کوئی فیصلہ کرے۔ اللہ کا تشریعی فیصلہ مراد ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں اللہ کا کوئی فیصلہ اپنے رسول کے ذریعے بندوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ آیت کا، وَرَسُولُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے تابع ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو حاکمیت کا حق دیا ہے۔ اس حق کی بنیاد پر رسول کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو کسی مومن یا مومنہ کو اس فیصلے کے خلاف اپنا اختیار استعمال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، چونکہ اللہ نے کسی مومن کو ایسا اختیار نہیں سونپا۔ چوتھا نقطہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کے فیصلے کے خلاف اپنا اختیار استعمال کرنا اللہ اور رسول کی معصیت اور ضلال مبین ہے۔ مولانا مودودی اس جگہ لکھتے ہیں، جسے مسلمان رہنا ہو اس کو لازماً حکم خدا اور رسول کے آگے جھک جانا ہوگا، اور جسے نہ جھکنا ہو اس کو سیدھی طرح ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ نہ مانے گا تو چاہے اپنے مسلمان ہونے کا وہ کتنا ہی ڈھول پیٹے، خدا اور خلق خدا دونوں کی نگاہ میں وہ منافق ہی قرار پائے گا۔ مفسر آگے مزید اہم نکات لکھتے ہیں، اور اس میں پہلا نقطہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسے مسترد کرنا ضلال مبین ہے۔ دوسرا نقطہ، اللہ کا فیصلہ قرآن و سنت اور رسول اللہ کا فیصلہ سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا فیصلہ لانے والا مسلمان نہیں ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے رسول، یاد کریں وہ وقت جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہہ رہے تھے اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، اور وہ بات آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ یہاں ایک کلمے کی تشریح بہت ضروری ہے، مفسر نے کی ہے، اور وہ ورڈ ہے وطرن، واو، تو اور را۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی چیز کی انتہائی خواہش اور اہم ضرورت کے معنوں میں ہے۔ آئیے اس آیت کی شان نزول کی طرف پڑھتے ہیں۔ شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ آیات زید بن حارثہ کی حضرت زینب بن جہش کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب رسول اللہ کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ سماجی اعتبار سے یہ رشتہ نہایت نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ جب زید کے ساتھ جناب زینب کے نکاح کا پیغام دیا گیا تو خود حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے اسے ناپسند کیا۔ بعد میں جب معلوم ہوا یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو سب خاندان والوں نے اس رشتے کو قبول کیا، لیکن یہ رشتہ کامیاب نہ رہ سکا۔
حضرت زینب کے ذہن سے یہ احساس دور نہ ہو سکا کہ وہ قریش کے شریف ترین خاندان کی بیٹی ہے اور زید ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ چنانچہ 1 سال اور کچھ مہینوں بعد طلاق کی نوبت آ گئی۔ آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ آیت کا پہلا حصہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کے بارے میں لکھتے ہیں مفسر کہ زید پر اللہ اور رسول اللہ کے احسان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ زید حارثہ بن شراحیل کا بیٹا تھا۔ ان کی ماں ایک بار انہیں اپنے میکے لے کر گئیں۔ وہاں ان پر حملہ ہوتا ہے اور لوٹ مار میں چند آدمیوں کو وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ ان میں حضرت زید بھی تھے۔ ان کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ پھر زید کو ان لوگوں نے حباشہ کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور انہوں نے اسے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد ہوا تو زید رسول اللہ کی ملکیت میں آ گئے۔ اب زید 15 سال کا ہو گیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ زید مکے میں ہے تو وہ ان کی تلاش میں رسول اللہ تک پہنچ گئے اور فدیے کے عوض بچہ ان کے حوالے کرنے کو کہا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود زید کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو فدیہ نہیں لوں گا۔ زید کو بلایا تو زید نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور نے زید کو آزاد کر دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابھی آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ مبعوث برسالت ہوئے تو زید سابقین میں سے تھے۔ ہجرت کے 4تھے سال آپ نے ان کا عقد اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کیا۔ آیت کا دوسرا حصہ کچھ اس طرح سے ہے امسک علیک زوجک واتق اللہ، جس پر اللہ اور خود آپ نے احسان کیا تھا۔ اس سے آپ کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب زید اور زینب کے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے تھے اور زید طلاق دینے پر آمادہ ہو رہا تھا۔ آیت کا تیسرا حصہ کچھ اس طرح سے ہے تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ مجمع البیان میں آیا ہے جس چیز کو رسول اللہ چھپانا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی بتایا تھا کہ زینب کو طلاق ہونے والی ہے اور زینب آپ کی زوجیت میں آ جائے گی۔ اس کے باوجود جب زید آیا اور آپ سے کہا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس پر اللہ نے فرمایا آپ نے یہ کیوں کہا اپنی بیوی کو نہ چھوڑ، حالانکہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ زینب آپ کی ازواج میں شامل ہونے والی ہے۔ مجمع البیان میں کہا ہے کہ یہ بات حضرت زین العابدین سے منقول ہے۔ ظاہر ہے حضور اس جگہ اپنے علم کا اظہار نہیں کر سکتے تھے بلکہ مصالحانہ نصیحت کے طور پر فرما رہے تھے اپنی بیوی کو نہ چھوڑ۔ یہ کوئی حکم تشریعی نہ تھا کہ زید پر اس کی تعمیل واجب ہو جاتی۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کے 4تھے حصے کی طرف۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ زینب کو اپنی ازواج میں شامل کرنے کی بات کے ظاہر ہونے کی صورت میں لوگوں کی چیمگوئیوں سے حضور خوف زدہ تھے۔ یہ خوف اگرچہ لوگوں سے تھا تاہم اس خوف کا تعلق صرف رسول کی اپنی ذات سے نہ تھا بلکہ خوف موسیٰ کی طرح تھا کہ منافقین اس بات کو اچھالیں گے کہ محمد نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کی ہے، جبکہ خود قرآن میں حرام عورتوں میں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ میں بہو بھی شامل ہے۔ اس سے کمزور ایمان والے شکوک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا خوف الدین عن طریق الناس۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خود خدا سے خوف کریں، دین خدا کے بارے میں لوگوں سے خوف نہ کریں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اعلان ولایت میں بھی لوگوں سے جو خوف لاحق تھا اس بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لہٰذا وہ روایات درست نہیں ہیں اور مقام رسالت پر ایک
نازیبہ بہتان ہے جو کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے اتفاقاً زینب کو دیکھا تو ان کے حسن پر فریفتہ ہو گئے معاذ اللہ، اور آپ اس بات کو دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ روایت کذب و افترا ہے، یعنی جھوٹی، اس لیے کہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ایک فرد ہیں۔ زینب کا حسن جمال رسول اللہ سے پوشیدہ نہ تھا۔ خود رسول اللہ نے زید کے لیے رشتہ مانگا ہے، اگر رسول اللہ چاہتے تو زید سے شادی ہونے سے پہلے انہیں اپنی زوجیت میں لا سکتے تھے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ زینب کو طلاق ہونے کی صورت میں رسول اللہ زینب کو اپنی زوجیت میں لے آئے اور دور جاہلی کی رسم کا خاتمہ کر دیں۔ ایک تو منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، زید رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک آزاد کردہ غلام کی طرف سے طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کی عظمت اور خاندانی شرافت پر اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ اسلام اپنی اسلامی قدروں کا لحاظ رکھتا ہے، جاہلی قدروں کا نہیں۔ رسول اللہ اپنی ذاتی خواہش نہیں چھپا رہے تھے، حکم خدا کی تعمیل میں سماجی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ زینب کے ساتھ نکاح کرنا اللہ کا حکم تھا، اس پر وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔ دلیل ہے نیز اگلی آیت میں فیما فرض اللہ لہ، اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، بھی دلیل ہے کہ اس نکاح کو انجام دینے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ آیت کا 5واں حصہ لکھتے ہیں فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت پوری کر لی، زید اس عورت سے پوری طرح فارغ ہو گئے اور اس میں کسی قسم کی خواہش باقی نہ رہی۔ اگر کوئی خواہش باقی ہوتی تو عدت کے دوران اس کا اظہار ہو سکتا تھا اور رجوع کر سکتا تھا، وہ بھی نہ ہوا تو زوجناکہا، ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس تزویجی عمل کو اللہ نے براہ راست اپنی طرف نسبت دے کر یہ بات اور واضح فرما دی کہ یہ کام خالصتاً اللہ کی طرف سے انجام پایا، رسول کی ذاتی خواہش کا کوئی دخل نہ تھا۔ آیت کا 6واں حصہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی مضائقہ نہ رہے۔ اسلامی قانون میں منہ بولا بیٹا بیٹی نہیں ہوتا، اور جس عورت کو ماں کہہ دے وہ ماں نہیں ہوتی۔ اس قانون پر بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ آیت کا 7واں حصہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔ یہ ازدواج بھی اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا، وہ نافذ ہو کر رہا، اگرچہ رسول اللہ کو اس پر عمل کرنے میں سماجی دشواریاں زیادہ تھیں، لیکن اللہ کا حکم غالب آیا اور نافذ ہو گیا۔ مزید آگے اہم نکات ہیں۔ پہلا نکتہ، زن و شوہر کی ناچاقی کی صورت میں طلاق کا مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا نکتہ، حکم الہی کے نفاذ کے لیے معاشرتی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ نبی کے لیے اس عمل کے انجام دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے، اور اللہ کا حکم حقیقی انداز سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ لفظ الفرض، فرض تعین اور حصہ مقرر کرنے کے معنوں میں ہے۔ اس کا مطلب مباح کرنا ہے، یعنی جو چیز اللہ نے اپنے نبی کے لیے مباح کی ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ گزشتہ انبیاء میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان کی بھی متعدد ازواج موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم اپنے رسول پر فرض فرماتا ہے تو اس فرض کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نفی حرج تکوینی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ اس میں کوئی حرج نہیں آنے دے گا اور رسول کے سامنے جو دشواریاں آئی ہیں انہیں دور کر دے گا۔ آیت کا دوسرا حصہ سنت اللہ فی الذین خلو، گزشتہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ عمل یہی رہا ہے۔ یہ سنت الہی کیا تھی؟ ممکن ہے انبیاء کے بارے میں اللہ کی اس روش کی طرف اشارہ ہو کہ جب بھی احکام الہی کی تعمیل میں کوئی دشواری پیش آئی تو اللہ نے اسے دور فرمایا۔ یہ مراد ہو
یا یہ مراد ہو کہ گزشتہ انبیاء بھی اس قسم کے مراسم توڑنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، یا یہ مراد ہو کہ انبیاء کی یہ روش ہے کہ تبلیغ کے سلسلے میں غیر اللہ کا خوف نہیں کرتے، جس کی طرف اگلی آیت اشارہ کر رہی ہے۔ آیت کا تیسرا حصہ کچھ اس طرح سے ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، امور خدا غیر منظم نہیں ہوتے بلکہ امر خدا ایک طے شدہ ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ قدر یعنی طے شدہ، مقدورہ اس کی تاکید ہے، جیسے اولن ولیلا کہتے ہیں، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو کوئی ایسا حکم دے جو قابل عمل نہ ہو یا اس پر عمل کرنے سے مفاسد لازم آتے ہوں، جیسا کہ ایک ظاہر بین انسان سمجھتا ہے۔ اہم نکات میں یہاں 2 نقطے لکھے ہیں۔ پہلا نقطہ، تمام انبیاء نے جاہلی مراسم کا مقابلہ کیا۔ دوسرا نقطہ، احکام الہی ایک ضابطے کے مطابق ہوتے ہیں۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ آیت کا پہلا حصہ، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف خوف خدا ہوتا ہے، غیر اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں ایک خوف تبلیغ نہ کرنے کی صورت میں پیش آتا ہے اور دوسرا خوف تبلیغ کرنے کی صورت میں پیش آتا ہے۔ تبلیغ نہ کرنے کی صورت میں اللہ کا خوف ہے اور تبلیغ کرنے کی صورت میں لوگوں کا خوف ہے۔ انبیاء ان دونوں خوفوں میں خوف خدا کو مقدم رکھتے ہیں اور لوگوں سے جو خوف لاحق ہوتا ہے اسے اعتنا میں نہیں لاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء تبلیغ رسالت کے سلسلے میں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ سے کسی صورت میں نہیں ڈرتے۔ بعض حالات میں خوف لاحق ہونا قدرتی بات ہے۔ حضرت موسیٰ کو اژدہے سے خوف لاحق ہو گیا تھا۔ یہ خوف اللہ کے خوف کے مقابلے میں نہیں تھا بلکہ قدرتی خوف تھا۔ آیت کا دوسرا حصہ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کا محاسبہ یقیناً بڑا دقیق محاسبہ ہوگا جس میں کسی قسم کے سہو اور نسیان کا امکان نہیں ہے، لہٰذا اسی ہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ اہم نکات میں ایک نقطہ لکھا ہوا ہے اور وہ ہے تبلیغ کے لیے شجاعت اور صبر درکار ہوتا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا حصہ، ما کان محمد ابا احد، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مخالفین کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے جبکہ ان کی شریعت میں بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ جواب میں فرمایا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور زید جو رجال میں سے ہے وہ محمد کا بیٹا نہیں ہے، یعنی زمانے نزول قرآن میں آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد قاسم، طیب اور طاہر بچپنے میں فوت ہو گئے، اور حسنین علیہم الصلاۃ والسلام اس آیت کے نزول کے وقت ابھی رجال میں سے نہ تھے بلکہ وہ بھی بچے تھے، اور یہ لکھا گیا ہے المیزان سے، اس کا ریفرنس موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا جب منہ بولے بیٹے کو اسلام بیٹا تسلیم نہیں کرتا، چونکہ منہ بولے بیٹے کی پیدائش میں ان کا کردار نہیں ہے تو وہ حقیقتاً بیٹا نہیں ہے۔ جب واقع میں بیٹا نہیں ہے تو کسی قرارداد سے واقع نہیں بدلتا۔ آیت کا دوسرا حصہ خاتم النبیین کو واضح کرتے ہیں، اور محمد خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم کی 2 قرأتیں ہیں، یعنی 2 انداز سے پڑھا جاتا ہے، خاتم اور خاتم۔ خاتم لفظ خاتم پڑھیں
تو اس کے معنی ہوں گے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا، اور اگر خاتم پڑھے تو اس کے معنی ہوں گے مہر لگانے والا، بند کرنے والا۔ دونوں صورتوں میں معنی ایک ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو لازماً خاتم المرسلین ہیں، چونکہ رسالت کا درجہ نبوت کے بعد آتا ہے، چونکہ نبی وہ ہیں جن پر خواب میں وحی ہوتی ہے، اور رسول وہ ہے جن پر فرشتہ وحی نازل ہوتا ہے اور دعوت کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہر رسول نبی ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شریف کے ساتھ رسالت اور نبوت دونوں کا ذکر ہے۔ قرآن کی متعدد آیات سے رسول اللہ کی خاتمیت کا اشارہ ملتا ہے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 19 میں، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کر دوں۔ پیغام پہنچنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور فرماتا ہے پروردگار عالم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ حدیث نبوی سے تواتر سے ثابت ہے کہ رسول خاتم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے ختم نبوت پر امت کا اجماع قائم ہے۔ اس اجماع میں اصحاب رسول، ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور تمام علماء اسلام شامل ہیں۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو رسول اللہ پر واجب تھا کہ اس کی آمد کی خبر دیتے، اس کی علامات بیان فرماتے، اس پر ایمان لانے کا حکم دیتے۔ چنانچہ حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خبر دی، علامات بیان فرمائی، ان پر ایمان لانے کا حکم دیا اور ان کے اوصاف بیان کیے۔ اس جگہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، اسلام کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت کیوں باقی نہیں رہی؟ جواب ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح اسلام کی کتاب قرآن میں کسی قسم کی تحریف و تغیر نہیں ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان عہد طفولیت سے نکل کر ارتقاء کی منزل پر پہنچ چکا ہے، ایک جامع نظام حیات اس کے سپرد کیا جائے۔ اس سلسلے میں اگر ہم عہد موسیٰ کا مطالعہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف سے 9 اہم معجزے دکھانے، دریا شق ہونا، فرعون کے غرق آب ہونے کے بعد بھی موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، جبکہ شاگردان رسول کا ذوق توحید نہایت قابل توجہ ہے۔ دوسرا نقطہ، کیا ایک ثابت غیر متغیر دین، یہ دوسرا سوال ہے، کیا ایک ثابت غیر متغیر دین ایک متغیر انسان کی قانونی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے؟ کچھ کم علم لوگوں کا یہ خیال ہے دین صرف اپنے خاص زمانے کے لیے قابل نفاذ ہے، ہر زمانے کے لیے نہیں۔ چونکہ دینی احکام ثابت ہیں اور قابل تغیر نہیں ہیں، جبکہ انسان تحول و تغیر کی زد میں ہے، زمان و مکان کے اعتبار سے حالات بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں کو ثابت ہونا چاہیے یا دونوں کو متغیر۔ ایک ثابت کا متغیر کے ساتھ کیا جوڑ؟ فقیہ بزرگ حضرت آیت اللہ محسنی اپنی کتاب مباحث علمی دینی میں اس کا جواب دیتے ہیں، ہم اس کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے جواب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ انسان کی طبیعت اور نفسیات کے اہم ترین حالات ثابت اور غیر متغیر ہیں۔ دوسرا حصہ اسلامی احکام و قوانین کا ایک اہم حصہ متغیر اور متحرک ہے، لہٰذا اسلام کے ثابت احکام انسان کی ثابت شقوں کے لیے اور متغیر احکام انسان کے متغیر حالات کے لیے ہیں۔ پہلا نقطہ لکھتے ہیں، ثابت انسان کی بہت خصلتیں اس کے فطری تقاضے ثابت اور لا یتغیر ہیں۔ درج ذیل مثالوں پر توجہ کیجیے، مثالیں پوائنٹ وائز ہیں۔ پہلی مثال، انسان اپنی اولاد، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، بھوک اور پیاس کی صورت میں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت کا احساس کرتا ہے۔
نمبر 3، دوست کے ساتھ محبت اور دشمن کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ 4، احسان کی وجہ سے محبت اور برائی کی وجہ سے عداوت ہوتی ہے۔ 5، سالم انسان ازدواج کی خواہش رکھتا ہے۔ 6، زن و شوہر اولاد کی خواہش رکھتے ہیں۔ 7، انسان جمال پرست ہوتا ہے۔ 8، حب ذات، جذب منفعت اور دفع ضرر انسان کی جبلت میں ہے۔ 9، انسان کسی ضرورت کے تحت ہی قتل اور ظلم کا اقدام کرتا ہے۔ 10، جب تک کوئی مانع نہ ہو اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑتا۔ 11، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام مادی وسائل فراہم ہو۔ 12، خواہش ہوتی ہے کہ سب اس کا احترام کریں، اس کی تذلیل نہ کریں۔ 13، خواہش ہوتی ہے کہ محتاج، مریض، مظلوم بدنام نہ ہو۔ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے فرمانبردار ہوں، سرداری ملے۔ 14، غالباً اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کے مال و عزت پر تجاوز کرتا ہے۔ 15، مناسب موقع پر ریاکاری بری نہیں لگتی۔ 16، علم و کمال کو پسند کرتا ہے۔ 17، یہ بات اسے پسند نہیں کہ اسے جاہل اور عیبدار کہا جائے۔ پوائنٹ نمبر 18، انسان خود پسند و خود خواہی کا شکار ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کی عقلی قوت بہت زیادہ ہو۔ 19، غالباً لالچی، بخیل ہوتا ہے اور کبھی سخی اور قناعت پسند ہوتا ہے۔ 20، دوسروں پر برتری کا خواہش مند ہوتا ہے۔ 21، موت اور نابودی کو پسند کرتا ہے مگر بعض نادر حالات میں موت کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 22، اپنی صحت اور نفسیاتی سکون کا خواہاں ہوتا ہے۔ 23، گندگی اور غلاظت سے نفرت ہوتی ہے۔ 24، بغیر زحمت کے منافع کو پسند کرتا ہے۔ 25، سردی اور گرمی سے متاثر ہوتا ہے۔ 26، نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ 27، انسان کا طریقہ تولید تبدیل نہیں ہوتا۔ 28، سنگین بوجھ اٹھانے سے تھک جاتا ہے۔ 29، کوئی بچہ دانت اور داڑھی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ اور نمبر 30، کوئی بچہ کئی سال ماں کے شکم میں نہیں رہتا، نہ ہی چند روز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح 20 اور دیگر باتیں ہیں جو ابتدائی انسان سے لے کر آج تک کے انسان میں ثابت اور لا یتغیر ہیں، یعنی نہ بدلنے والی۔ البتہ مذکورہ چیزوں میں تغیر و تبدل وجود میں آتا ہے، کھانے پینے اور لباس کی کیفیت اور سفری وسائل میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تاہم ان تبدیلیوں کا تعلق اس کے عارضی ماحول سے مربوط ہے، خود انسانی طبیعت سے نہیں۔ مثلاً اپنا دفاع انسان کا ایک طبعی امر ہے، خواہ اپنے ہاتھ سے ہو یا ایٹمی ہتھیار سے۔ آگے متحرک قوانین لکھتے ہیں۔ نمبر 2 میں مین ہیڈنگ ہے متحرک قوانین، اور اس میں لکھتے ہیں احکام و قوانین اسلامی کی 2 قسمیں ہیں، اولاً اور ثانوی۔ اولی وہ قوانین ہیں جو بذات خود موضوع سے متعلق ہیں، اس موضوع پر آنے والے عارضی حالات سے قطع نظر، جیسے شراب بذات خود حرام ہے۔ ثانوی قوانین وہ ہیں جو اس موضوع پر آنے والے عارضی حالات سے متعلق ہیں، جیسے شراب پینے پر زندگی کا بچنا اگر موقوف ہے تو حلال ہے۔ اس طرح متحرک قوانین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ثانوی قوانین، جن کی تعریف کا ذکر ہو گیا کہ عارضی حالات کے مطابق مترتب ہوتے ہیں، مرتب ہونے والے قوانین کو ثانوی قوانین کہیں گے۔ وہ عارضی حالات جن کی وجہ سے قانون اور حکم بدل جاتا ہے، حسب ذیل ہے۔ پہلا اضطراری حالت، اضطراری حالت میں بہت سی حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ فرمایا حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے، ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 119 کا ترجمہ تھا۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں عسر و حرج، ایک واجب عمل انجام دینے میں معمول سے زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے تو وہ حکم اٹھ جاتا ہے۔ غسل کرنے میں عسر و حرج اور مشقت ہے تو غسل کا حکم اٹھ جاتا ہے اور اس کی جگہ تیمم کا حکم آتا ہے۔ فرمایا اور دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ آگے ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ مزید آگے نکات لکھتے ہیں۔ تیسرا نقطہ تقیہ، جان و مال کو خطرہ ہونے کی صورت میں بھی قانون میں لچک آ جاتی ہے۔ فرمایا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے سرپرست نہ بنائیں۔
کافروں کو سرپرست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کا ترجمہ۔ چوتھا نقطہ پیش کرتے ہیں ضرر۔ کسی کو کسی چیز سے ضرر پہنچتا ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا اسلامی قوانین کے تحت انسان اپنے مال کا مالک ہے، لیکن اس مال سے کسی کو ضرر پہنچتا ہے تو ملکیت کا حق سلب ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، اسلام میں نہ ضرر اٹھانا ہے نہ ضرر پہنچانا، یعنی ایسا قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے ضرر اٹھانا یا ضرر پہنچانا پڑے۔ نمبر 5، جبر و اکراہ، کسی کی طرف سے مجبور کیے جانے کی صورت میں بھی حکم بدل جاتا ہے۔ نمبر 6، بیماری اور سفر کی حالت میں روزے کا حکم بدلتا ہے۔ نمبر 7، خوف کی حالت میں حکم بدلتا ہے۔ 8، عاجز، عمل انجام دینے سے عاجز رہ جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ 9واں نقطہ لکھتے ہیں جہالت، نہ جاننے کی وجہ سے حکم اٹھ جاتا ہے، اگر یہ نہ جاننا کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ممکن نہ ہونے کی وجہ سے ہو، جسے جاہل قاصر کہتے ہیں۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں کہ نظر، یعنی 10واں نقطہ ہے نظر، قسم، عہد، اس کے ذریعے بھی ایک جدید حکم کو وجود دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، دو حکموں میں تزاحم، یعنی ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سے احکام بدل جاتے ہیں۔ کسی کے مال پر بلا اجازت تصرف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی مومن کی جان بچانا اس تصرف پر موقف ہو تو جائز ہے۔ نمبر 12 پوائنٹ لکھتے ہیں جامعۃ الشرائط مکلف، موجود نہ ہونے کی وجہ سے واجب کفائی عینی میں بدل جاتا ہے۔ دیگر اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں، البتہ جب عارضی حالت ختم ہو جاتی ہے تو حکم اولاً واپس آ جاتا ہے۔ یہاں تک اس کی وضاحت مکمل ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ متحرک قوانین کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی موضوع کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اسے فقہا منطقۃ الفراق کا نام دیتے ہیں، جہاں انسان خود اجتماعی طور پر شورا کے ذریعے یا انفرادی طور پر قانون بنانے میں آزاد ہے، جیسے ٹریفک کے قوانین۔ اس میں دیگر اسلامی قوانین سے متصادم نہ ہونے کی صورت میں انسان خود قانون بنا سکتے ہیں۔ تیسری قسم لکھتے ہیں متحرک قوانین میں سے تیسری قسم یہ ہے کہ حکومت اسلامی میں حاکم ملکی مصلحت کے تحت فقہ اسلامی کے دائرے میں رہ کر ہنگامی قانون نافذ کرتا ہے، اور کبھی بعض دیگر اسلامی قوانین کو وقتی طور پر متوقف کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے محترم قارئین کے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلامی شریعت کس طرح ہر زمانے کے لیے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ یہاں اہم نکات میں کچھ نقطے لکھے ہیں، وہ بیان کرتی چلوں۔ پہلا نقطہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب کے اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولایت کے اعتبار سے روحانی باپ ہیں۔ اور دوسرا اہم نقطہ لکھا ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ، رسول خاتم الانبیاء ایک شریعت لے کر آئے ہیں جو تمام عصر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اور ہم اس ریکارڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔